اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ قرآن مجید کی مقدس اور پاکیزہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ اس زمین پر اپنے ان مخلص بندوں کو اتارے اور انہیں اس زمین کی خلافت عطا کر دے جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں ان مخلص اور اللہ کے خاصان خدا اور اولیاء الہی کی بات کی گئی ہے، اور اللہ نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس زمین پر خلافت دیں گے کہ جن کے ذریعے سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا، جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا ہے۔ درحال ہے کہ وہ کمزور نہیں ہیں، لیکن دنیا نے انہیں کمزور کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت اور امام علیہ السلام کی یہ خلافت زمین کے اوپر کب قائم ہوگی؟ کب دنیا کو امان نصیب ہوگا؟ کب دنیا میں سکون ہوگا؟ عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا، چاروں طرف علم و حکمت کا دور و دورہ ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعتبار سے نفس مطمئنہ کا مظہر بنا ہوا ہوگا، دل سکون میں ہوگا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کو کسی اعتبار سے پریشان نہیں کرے گا، امام کی حکومت پرسکون حکومت ہوگی۔ لیکن کب ہوگا؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ علامتوں میں سے کچھ ایسی علامتیں ہیں جو غیر حتمی تو ہیں، لیکن روایتوں میں کثرت سے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے اکثر اس دنیا میں دیکھی جا سکتی ہیں، جو رونما ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، جن کے ذریعے سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ امام کا زمانہ قریب ہے۔ اور یہ بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان علامتوں کے باوجود بھی قطعاً مجھے اجازت نہیں دی گئی ہے، اور کسی کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت معین کر سکے۔ حرام ہے، لعنت کی گئی ہے، جھوٹا کہا گیا ہے جو امام کے ظہور کا وقت معین کرے۔ اس کا علم صرف خداوند عالم کو ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کر رہا ہوں کہ ابو بصیر انہوں نے امام علیہ السلام سے روایت کی، راوی کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ میں آپ پر قربان جاؤں، امام کا ظہور کب ہوگا؟ کب قائم آل محمد علیہ السلام خروج کریں گے؟ کب امام دنیا میں تشریف لائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، ہم اہل بیت اس وقت معین نہیں کرتے۔ محمد نے فرمایا وقت معین کرنے والوں نے جس نے بھی وقت معین کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اے ابو محمد، اس سے پہلے 5 علامتیں ایسی ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوں گی جن کے ذریعے سے امام کے ظہور کو قریب جانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی تو ماہ رمضان میں ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی۔ ماہ رمضان میں روایتوں میں ہے کہ 22 یا 23 رمضان المبارک کو آواز آئے گی، بلکہ دو روایتوں میں ہے کہ 2 آواز آئے گی۔ ایک آواز یہ ہوگی جو دشمن کا نام لیا جائے گا اور اس کے حق ہونے کی بات کی جائے گی، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کو خطاب کیا جائے گا امیر المومنین علیہ السلام کے اسم مبارک کے ذریعے سے۔ سفیانیت کا خروج ہوگا، خراسانی خروج کرے گا، نفس زکیہ کا قتل کیا جائے گا، بیدہ کا دھنس جانا اور بنی عباس کی حکومت کا ختم ہو جانا،
یہ وہ علامتیں ہیں جن کا ہونا یقینی ہے۔ اے ابو محمد، اس سے پہلے سفید طاعون اور سرخ طاعون دنیا میں پھیل جائے گا۔ میں نے عرض کیا مولا میں آپ پر قربان جاؤں کہ سفید طاعون یہ کس تباہی کا نام ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید طاعون تباہی مچانے والی موت ہے، اور سرخ طاعون تلوار سے دنیا میں فساد پھلنے والا اور تلوار سے دنیا میں لوگوں کو قتل کیا جانے والا، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو دنیا میں رونما ہوگا۔ لوگ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، اس وقت قائم ظہور نہیں کریں گے جب تک کہ 23 رمضان المبارک کو شب جمعہ میں آسمان سے ان کے نام کی ندا نہ آ جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کس چیز کی ندا ہوگی؟ فرمایا ان کے اور ان کے والد کے نام کی ندا آگاہ ہو جاؤ، اور پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں قائم آل محمد اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، پس ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ خلق خدا میں کوئی ذی روح ایسا باقی نہیں ہوگا، کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی مخلوق باقی نہیں ہوگی کہ جب امام علیہ السلام کو 23 رمضان المبارک کی شب جمعہ کو امام کے نام کے ساتھ ان کے والد محترم کے نام سے پکارا جائے گا اور لوگوں کو دعوت حق دی جائے گی، لوگ متوجہ ہوں گے اس وقت امام علیہ السلام کی جانب، اور یہ کہا جائے گا کہ اس آواز کو سنو، اور چنانچہ جو نیند میں ہوگا وہ بیدار ہو جائے گا، اپنے گھر کے صحن میں لوگ نکل پڑیں گے، پردہ نشین پردے سے باہر آ جائے گا اور اس کو سن کر قائم کے خروج کریں گے کہ جناب جبرائیل کی آواز اسے سنائی دے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ قائم سے پہلے ایسے سال کا آنا ضروری ہے، ایسے زمانے کا آنا ضروری ہے جس میں لوگ بھوکے ہوں گے اور انہیں قتل اور مال کے تلف ہونے اور جانے کھیتی کے تباہ ہونے، شدید بارش اور برباد ہونے اور خوف لاک ہونے کا یہ خطرہ ہوگا، کیونکہ ان چیزوں کی کتاب خدا میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت تلاوت پر کرتے ہوئے وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ آیت کہ لوگوں کو بھوک کے ذریعے سے، لوگوں کو خوف کے ذریعے سے، لوگوں کو مال کی تنگی کی بنیاد پر آزمایا جائے گا اور یقیناً آزمایا جائے گا، پھر انہیں بشارت کے ذریعے سے مطمئن کیا جائے گا۔ یہ بشارت کوئی اور بشارت نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں ہراسائی ہوگی، دنیا میں تباہی ہوگی، ہر طریقے سے کھیتیاں تباہ ہو چکی ہوں گی، ہر شخص مایوس ہو چکا ہوگا، ہر شخص پشیمان ہو چکا ہوگا، اپنے گناہوں کی بنیاد پر ساری دنیا میں فساد پھیل چکا ہوگا، اس وقت بشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دی جائے گی۔ وہ بشارت کوئی اور نہیں ہوگی، امام کے آنے کی بشارت ہوگی۔